اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، آج کی پروگرام کی شروعات ایک شاعر ایک نصیحت سے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اور اب روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ بات کریں گے جلسے کی۔ کل جو کوہاٹ میں جلسہ ہوا، اس جلسے کو انتشار کہیں یا جلسہ کہیں یا عوام کی فلاح کے لیے کوئی اجلاس کہیں، اس کو نام دینا پی ٹی آئی والے، پاکستان تحریک انصاف والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ آزادی، آزادی یا موت کہا گیا، آزادی یا موت، کفن یا رہائی۔ عجیب بات ہے، آزادی کس سے چاہیے؟ آپ کو رہائی کس سے چاہیے؟ پھر کہا گیا کہ نہ اسلام آباد بچے گا، نہ وفاق بچے گا، نہ وزیر اعظم ہاؤس بچے گا۔ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ کہ آپ پاکستان اور پاکستان کے ریاست کے، پاکستان کی حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہیں؟ کس طرح کی انتشار والی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ عوام کو خدا نہ خواستہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، ہمارا مطلب ایسا نہیں تھا۔ جس طرح کی آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، جس طرح کی گفتگو جلسوں میں کی جا رہی ہے، پوری عوام کو انتشار دلایا جا رہا ہے، تو یہ بالکل انتشار کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی جو تھی، سیاسی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا ہے اور جو نئی بنائی گئی ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین جو رہنما تھے، اس کمیٹی میں سے سب کو نکال دیا گیا۔ آلموسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے سیاسی کمیٹی میں سے، ان سب کو نکال دیا گیا ہے۔ اور ان کے اتنے بڑے بڑے نام جس پہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اگر 2-4 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے کی بات کریں تو یہ وہی لوگ تھے کہ جن کی تعریفیں کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے فلاح کے بہبود کے کام کرنے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کے چلنا تھا۔ تو کیا وجہ بنی کہ ان سب کو اس کمیٹی سے نکال دیا جاتا ہے اور کمیٹی میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے کہ جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے؟ اور جو نام نکالے گئے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ علی امین گنڈا پور، اعظم سواتی، علی محمد خان، بیرسٹر علی ظفر، قاسم سوری، شاہد خٹک، حماد اظہر، شاہ زمان، مراد سعید، شہریار افریدی، احمد نیازی اور زلفی بخاری، ان سب کو کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اپنے ہم خیال گروپ کا جو انہوں نے سیاسی کمیٹی بنائی ہے جس میں وہ لوگ رکھے گئے جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف ختم ہونے جا رہی ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم جو جنرل فیض کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے، کیا اس سزا میں کوئی رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے؟ صدر پاکستان کے پاس یا فیلڈ مارشل کے پاس کوئی اپیل کی جا سکتی ہے؟ دوسری طرف جو اور کیسز چل رہے ہیں اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات بڑی ضروری ہے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ جن کے لیے یہ کیا گیا، جن کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے، جن کے لیے قانون کو پاؤں کے تلے روندا گیا، ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی، وہ لوگ بھی اس میں شریک جرم بنیں گے، ان کو بھی سزا ملے گی۔ ان سب چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں برگیڈیئر ریٹائر لیاقت طور صاحب، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت مہربانی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ساتھ تاجر رہنما بھی ہیں شبیر مقبول صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ندیم صادق ڈوگر صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے بھی کل کی تقاریر سنی ہوں گی، جی ہاں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انتشار کے زمرے میں نہیں آتی؟ کیا ریاست کو اور حکومت کو للکارنا، لوگوں کو اس طرح کی اویئرنس دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہماری سیاست میں 2 بڑے خطرناک رجحان رواج کی شکل اختیار کر گئے۔ جی، ایک تو یہ کہ ہارنے والا اپنی ہار نہیں مانتا، اور پہلے دن سے الیکشن کمیشن پہ، الیکشن کے
آفیسرز پہ جو الیکشن کرا رہے ہیں رزلٹ کے بعد جو اور کام شروع ہو ان جاتا تمام اداروں پہ جو الیکشن کو محفوظ بنا رہے ہیں ان پہ دھاندلی اور بے ایمانی اور کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں. یہ تو ایک بات ہے. دوسرا، ہارتے ساتھ ہی احتجاج شروع ہو جاتا ہے. کسی صورت ماننا نہیں کہ ہماری ہار جو ہوئی ہے وہ ٹھیک تھی، کسی صورت چھوڑنا نہیں احتجاج کے سلسلے کو. تو بندہ سوچتا ہے کہ کیا پاکستان کی تخلیق کا مقصد جلسوں کا انعقاد تھا؟ کیا ہم نے ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کوئی اور کام نہیں کرنے؟ اور یہی ڈیمانڈ رہنی ہے ہارنے والوں کی طرف سے کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. پھر ہم اب اپنے سسٹم کو دیکھیں کہ اتنی زیادہ پیش بندیاں ہیں الیکشن کے شفاف ہونے کے لیے کہ چیف الیکشن کمیشن باہمی مشاورت سے بنایا جاتا جی ہے. بالکل. جو جمہوری منتخب حکومت صادق اور امینوں کی ایک لحاظ سے، کیونکہ ہم صرف صادق اور امینوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں، جی ان کی حکومت کو ہم 4 سال اور 8 ماہ کے بعد، طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے صادق اور امین کہہ رہے ہیں. بھائی آپ کے مقدمے چلے ہیں، پورے ملک نے صادق اور امین کا نام بھی سنا ہے، جی جی اور ہم نے اس کے اوپر سپریم کورٹ تک باتیں ہوئی ہیں، جی. پھر فیصلے ہوئے ہیں بالکل ایسے. کہ یہ صادق اور امین ہے یہ نہیں ہے. جو نہیں ہے اس کو نااہل کر دیا، اور جو ہے اس نے الیکشن لڑا. 4 سال اور 8 ماہ کے بعد ہم ان سب کو کہتے ہیں کہ تم قابل اعتبار نہیں ہو، بالکل ایسے. تم اس قابل نہیں ہو، تم اتنے ایماندار نہیں ہو کہ الیکشن کرا سکو، اس لیے تم ہٹ جاؤ، تمہاری جگہ ہم نگران لائیں. جی. اور وہ نگران پھر الیکشن کرواتے ہیں، اور اس الیکشن کے نتائج جو ہی آنا شروع ہوتے ہیں تو دھاندلی کے شور مچ جاتے ہیں. ہارنے والے جو ہیں وہ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں، اور پھر احتجاج شروع کرتے ہیں. اور احتجاج میں کوئی حد نہیں چھوڑتے انتشار پھیلانے کی. جس طرح کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں، ملک کو دھمکیاں دینا، اسلام آباد نہیں رہے گا، یہ کہنا کہ ہم کوئی آزادی یا موت ہمیں چاہیے، جی عوام کو اکسانا کہ لڑ جاؤ، بھیڑ جاؤ اور حملے کر دو، وزیر اعظم ہاؤس نہیں بچے گا. یہ ساری باتیں آرٹیکل 19 جو اظہار رائے کا جی بالکل. کی آزادی کا آرٹیکل ہے آئین میں، اس کے اندر جو بندشیں دی ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. تو آپ ملک کو مقدمے بھی درج ہونے چاہیے جنہوں نے یہ گفتگو کی ہے. بالکل بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے، پہلی بندش ہے کہ آپ اسلام کی عظمت کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے، اور دوسری بندش ہے انٹیگریٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس آف پاکستان پر. جی بالکل. تو آپ پاکستان کی سالمیت پہ زبانی حملہ کر رہے ہیں. جیسے آپ کہیں گے کہ جی ہماری بات نہ مانی گئی تو پاکستان نہیں بچے گا، بلیک میل کر رہے، اسلام آباد نہیں بچے گا، لوگوں کو آزادی یا موت چاہیے، ہم ان کو لڑا دیں گے، یہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کفن لے کے جائیں گے، کفن میں یا رہائی لے کے آئیں گے یا کفن میں واپس آئیں گے. اوکے. اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ عدالت سے دی ہوئی سزا کی بنیاد پر جو مجرم قید میں ہے اس کو ہم نے چھڑوانا ہے. ہم انصاف کو نہیں مانتے، ہم عدالت کا انصاف نہیں مانتے، ہم سڑکوں پہ انصاف کریں گے، ہم جائیں گے، جیل توڑیں گے اور چھڑوا کے لائیں گے. یہ بیانات ہیں. یہ بیانات ملک کی انٹیگریٹی، سالمیت، حفاظت اور دفاع کو مجروح کرتے ہیں، اور اس لیے ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے. اصول کی بات تو یہ ہے. اب آپ وہ ہماری مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ کیا شاعر نے کہا تھا، رموز مملکت خیش خسرواں دانند. تو یہ جو خسرو ہیں ہمارے بادشاہ بن جاتے ہیں انتخاب جیت کے اور حکومت میں آ کے، یہ پھر آئین پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مصلحتوں کو چلاتے ہیں، اپنی مصلحتوں کے غلام بن جاتے ہیں. آئین پر عمل نہیں ہوتا. اگر آئین پر عمل ہوتا تو یہ جو 2 سال اور 7 مہینے گزرنے کو ہیں، جو واقعہ ہوا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، جی 9 مئی والا، جس میں کور کمانڈر کا گھر بھی جلا دیا گیا، جی جی. اور 200 سے زائد مقامات پر حملے ہوئے فزیکل. اب یہ کہتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کرنے کو کہا. اوکے، نہیں کہا تو انکوائری ہوتی ہے نا، وہ تو اب تفتیش ہوگی، پتہ چلے گا. بعد میں اس جلسے جو بیانات جو دیے گئے، یہ کل کو اس سے بھی کہیں گے یہ ہم نے ایسا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا. یہ ممکن ہے جب گرفت میں آتے ہیں تو اپنے جو اقدامات ہیں ان سے بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن
آپ کو یاد ہے کہ جو ججوں نے فیصلہ دیا تھا متفقہ بھٹو صاحب کے لیے، جی وہ جو چارج جس پہ ان کو سزائے موت سنائی گئی وہ ایبیٹمنٹ تھا، جی بالکل بالکل، یعنی اعانت جرم کرنا اور جرم کرنے والے کی مدد کرنا، ایبیٹمنٹ کا چارج تھا۔ تو یہ اتنے بڑے واقعات جو 200 سے زائد مقامات میں حملے ہو گئے، اس کی ایبیٹمنٹ کس نے کی، اعانت جرم کس نے کی، بینیفیشری کون تھا اس کا، تحریک کس نے چلائی، بالکل ایسے لوگوں کو اکسایا کس نے کہ وہ آ کے آپ کے دفاعی ہوائی اڈوں کی دیواریں توڑیں اور جہازوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، آئی ایس آئی کے دفتروں کو جلانے کی کوشش کریں، پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر لوگ گھس جائیں اور کیمرے توڑیں۔ یہ ہوا تھا نا، یہ 2014 میں ہوا تھا۔ ریکارڈ ساری چیزیں المیہ پاکستان کا یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اور ایس پی کی ہڈیاں اسلام آباد کی سڑک پہ توڑنے کے بعد کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ نہیں، سزا ہو تو گئی ہیں، جی ہو تو رہی ہیں، 9 مئی میں بھی اب ہو رہی ہیں نا، یہ تو 9 مئی کے واقعات پہ ہو رہی ہیں، میں 2014 کی بات کر رہا ہوں۔ دیر آئے درست آئے، دیر آئے درست آئے، میں مانتا ہوں اب ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سست رفتاری ہے۔ 2 سال اور 7 مہینے ہو گئے۔ آپ انگلینڈ کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ فرانس کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 مہینوں میں سزائیں ہو گئیں، اور انگلینڈ اور فرانس کے کیس میں ایک بھی سزا کسی بالا عدالت نے الٹی نہیں کی، کنٹینیو رکھا گیا۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ آپ جو ظلم کا پہاڑا توڑ لیں اس ملک پر، آپ کو سزا ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اچھے وکیل ہیں تو پہلی بالا عدالت سے سزا الٹی ہو جائے گی۔ کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ، یہ بالکل المیہ صاف نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ سمجھنے کہ جن کو اب سزائیں ہو رہی ہیں یہ بچ جائیں گے آگے جاتے، چانس تو بہت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے سزائیں الٹنے کا، انگلینڈ میں بہت کم ہے، یو کے میں۔ ہمارے ہاں قانون وہ ہے جو 1935 میں گورا بنا گیا، جو انگلینڈ میں اس وقت ایویڈنس ایکٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے غلام ملکوں کے لیے اور قانون بنایا تھا، اپنے عوام کے لیے اور قانون بنایا۔ یہاں پہ پولیس کی گواہی 78 سال تو پاکستان کو کریں نہ کریں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میرا تو کام جو تھا میں نے وہ کیا نا، میں نے 33 سال فوج کی ملازمت کی، جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتے رہے ہم، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، سمندر کے اندر، سمندر کے نیچے، لیکن جن کا کام ہے ملک کے آئین کو، ملک کے قوانین کو سنوارنا، وہ سنوارے نا۔ ابھی تک 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا غلام ہم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ابھی تک ہمارے ہاں پولیس کی گواہی کیوں قابل اعتبار نہیں ہے؟ انگلینڈ میں تو ہے، کانسٹیبل آپ کے خلاف سزا، آپ کے خلاف گواہی دے دے، کسی اور وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کنوکشن ہو جائے گی، آپ کو سزا مل جائے گی۔ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے یہ قانون؟ ہم کہتے ہیں جی پولیس جو ہے یہ انٹرسٹڈ پارٹی ہے، اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہوتا بھی تو ایسے ہی ہے نا، آلموسٹ اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم سسٹم کو کیسے درست کریں گے؟ ہم جن ملکوں کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے، جن کے پاس اپنے لائق ترین بچے پڑھنے کے لیے بھیجتے، ہمیں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھیج دیں وہاں پر، وہاں سے پڑھ کے آنے والوں کو سب سے اچھے جابز مل جاتے ہیں، ان کی وکالت بھی بہت اچھی چلتی ہے، کیونکہ ہم ان کو بیرسٹر کہتے ہیں۔ تو اپنے لوگوں کے ہم قانون کیوں نہیں صحیح کرتے؟ جب قانون ملک میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی بات آتی ہے تو آپ وہ قوانین کیوں نہیں لگاتے جو نظم و ضبط والے ملکوں میں ہیں؟ اب دیکھیے 25، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی تقاریر کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونا لازمی بالکل ہے، کیونکہ آپ کا قانون ہے، اس کے لیے سزا جزا کا عمل بھی تیز ہونا چاہیے، تیز ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا، انگلینڈ میں 2012 میں یونیورسٹی رائٹس ہوئے، 2 پاکستانی لڑکوں کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے 1.5 مہینے میں 2700 اسٹوڈنٹ کو سزا دے دی، 1.5 مہینے میں۔ میجسٹریٹ صبح 8 بجے سے شام بجے تک ایک، دوسرا شام 8 بجے سے صبح 8 بجے تک دوسرا بیٹھتا تھا۔ لیکن صاحب آپ بھی فوج کا حصہ رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ 33 سال آپ اس فورس کا حصہ رہے ہیں۔ بالکل، بلکہ 36 سال رہے ہیں۔ فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی ہے جی، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی ریمیڈی ہے؟ کوئی یہاں پہ جو سزا ہوئی ہے، یا اب جس طرح آپ نے کہا کہ سزائیں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے پاس حق ہے۔ سب سے پہلی اپیل وہ چیف آف آرمی سٹاف کو کریں گے، ٹھیک جی، وہ اپیل اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس پہ وہ ان کو رہائی نہیں ملتی تو دوسری اپیل وہ ہائی کورٹ میں کریں گے، ٹھیک ہے، جو کہ سپریم کورٹ تک جا سکتی ہے۔ وہاں سے بھی اگر
وہ اپیلز ایکسیپٹ نہیں ہوتی اور ان کی سزا برقرار رہتی ہے کہ ان کو سزا کاٹنی ہوگی یا صدر پاکستان کو رحم کی اپیل کرنی ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپیل کریں گے، اپنی جو میرا ریمیڈی خیال ہے یوز کریں گے؟ میرا خیال ہے کریں گے۔ اور کیسوں میں بھی سزا ہو سکتی جتنی بھی ہے، فینس تو بہت زیادہ ہے ابھی ان پہ۔ ابھی تو اور مقدمات ہیں ان کے، جی ان مقدمات کے اوپر بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور شاید ان مقدمات کی سزا زیادہ سخت ہو، کیونکہ 9 مئی والی بات ہے۔ وہ یہ بھی پینڈنگ ہے ابھی، شنید ہے کہ اس پہ بھی ان پہ الزام ہے پلاننگ میں مدد دینے کا۔ وہ تو آن ریکارڈ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آ گئی ہیں ساری، اوکے، کہ یہ اس میں بھرپور ملوث پائے گئے۔ تو پھر اس کی جو سزا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ ہوگی جو ابھی تک ملی ہے۔ اچھا، ان کے لیکن ساتھ اپیل کے حق برقرار رہیں گے، اس میں بھی اور اس میں بھی، اس میں بھی 2 اپیل کے حق ہیں جی، اور ایک رحم کی کی اپیل اپیل کا ہے صدر پاکستان سے۔ وہ ہے، وہ خود بھی کر سکتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ جو لوگ ملوث پائے گئے اگر کسی کیس میں، جی تو ان کو بھی سزائیں ہوں گی، بالکل، یہ اور تو ان کے مقدمات بھی ادھر منطقی بات ہے، یہ تو عام سمجھ کی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ ملوث پائے گئے، ٹرائل آرمی کورٹ میں ہی ہونا چاہیے ان کا بھی، چاہے وہ فوجی ہیں اور آرمی کورٹ میں بھی ہوگی۔ سویلین کی بھی آرمی کورٹ میں ہوگی پھر۔ آپ کا قانون، آپ کا جو قانون ہے ملٹری لا، وہ پاکستان کا پارلیمنٹ کا مانا ہوا قانون ہے، بالکل ایسے ہی ہے، پارلیمنٹ نے اس کو قبولیت بخشی ہوئی ہے، جی اس لیے وہ ہمارا قومی قانون ہے، فوجی قانون جی جو ہے۔ بالکل، اس قانون کے تحت ابھی حال ہی میں بڑی لیدے ہوئی تھی، بات سپریم کورٹ تک گئی، بہت سوچ بچار کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بالکل وہ سویلین جو فوجی مقامات پر حملے کریں گے یا فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ تو مان لیا نا سپریم کورٹ، جی بالکل، جب سپریم کورٹ ایگری کر گئی پھر تو بات ہی ساری ختم بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اگر جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہوگا، اور ملٹری ٹرائل میں یہ جو بات ہے 9 مئی والی، اس کی سزا بہت سخت ہوگی، اس سے بھی کہیں زیادہ سخت مقبول ہوگی۔ صاحب آپ بتائیے گا کہ جو جس قسم کی الفاظات کو جلسوں میں، تقریروں میں بیان کیا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ ان پہ مقدمات درج کرے گی آپ کی گورنمنٹ؟ جی بالکل، وہ ابھی تک جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اپنے کے پی کے میں جلسے کرتے ہیں، ادھر جا کے کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، گورنمنٹ جو ہے نا ان کے پرچے بھی دے رہی ہے، کیپٹل میں بھی دے رہی ہے، لیکن ان کے لیڈر نے جو آج تک زبان استعمال کی ہے، آگے ان کے جو فالورز ہیں وہ بھی وہی زبان ٹرینڈ ہی چینج کر دیا نا انہوں نے چینج کر دیا ہے، اور یہ ایک نسل ایسی پوری بریگیڈ تیار ہو چکی ہے کہ جس کو ڈیمولش کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بالکل خطرہ بن چکے ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے، اور غیر ملکی ٹی وی پہ بیٹھ کے جے کہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے، افغانستان کے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ وہ کہتے ہیں جب آپ لوگ بات نہیں سنیں گے تو پھر ہم کسی کو تو سنائیں گے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں بات پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے کریں تو بالکل سننے کے لیے ہر ادارہ بھی تیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مار دیں، ختم کر دیں پاکستان کو، خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں چاہیے صرف انہیں، صرف اقتدار بھی ان کو ملا ہے لیکن ان سے ڈیلیور نہیں ہوا، دوبارہ چاہیے ان کو، کوشش تو اسی میں ہی ہے، لیکن پاکستان کی سالمیت ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا جو ہے نا وہ بہت بڑا خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو یہ ہے نا خطرناک بریگیڈ تیار ہو چکی ہے پاکستان کے لیے۔ عمران خان کو شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، اگر کیپٹل میں یہ بہت زیادہ آ کے ادھر ہنگامہ کریں گے، یا جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب بنے ہیں سہیل افریدی صاحب، وہ ادھر اپنے کے پی کے میں کوئی ڈلیور کریں، وہاں ہم کو سہولتیں دیں۔ وہ تو کہتے ہیں جب مجھے لیڈر سے بانی سے ملاقات ہوگی، مجھے ویژن دیں گے تو میں پھر آگے ڈلیور کروں گا۔ مطلب ہے کہ ان کا ویژن نہیں ہے، ویژن کوئی نہیں ہے کسی قسم کا، ان کا ویژن ایک ہی ہے، توڑ دو مار دو۔ ان کے لیڈر کی آپ سوچ اپروچ کو چیک کر لیں کہ وہ اسلامی فلاحی ریاست کا نعرہ لگاتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا اپنا کردار دیکھ لیں کہ عدت میں انہوں نے کیا کیا ہے اور کس طرح کے وہ فیل کے ذمہ دار ہیں۔ فیملی میٹر ہے، فیملی میٹر نہیں، لیکن یہ جس طرح کا موٹو دے رہے ہیں قوم کو، اس طرح کے کام بھی تو خود انسان کو کرنے چاہیے نا، تو پھر ہی فالوور جو ہے نا اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ڈلیور کچھ بھی نہیں کرتے۔ جس جگہ پہ انہوں نے کل جلسہ کیا کوہاٹ میں، اس کے ساتھ ہی جوہر بنا ہوا ہے، ساتھ ہی اس کے جانور اور انسان اکٹھے پانی پی رہے ہیں۔ یہ تو ان کے حالات ہیں، ہر شعبہ انہوں نے ادھر کا تباہ کر دیا ہے، ہاسپٹل تباہ کر دیے ہیں، لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں پنجاب سے اچھے حالات ہیں۔ اور گفتگو جو کرتے ہیں یہ ہماری لیڈر کے خلاف مریم نواز، جنہوں نے ایک سال میں بالکل کیا انہوں نے، اور ایک سال میں جس طرح کی کارکردگی میڈم نے دکھائی ہے صوبے پنجاب میں وہ قابل تعریف ہے، اور جس طرح کے اقدامات انہوں نے کیے ہیں، یہ اگر چاہتے ہیں اگر آپ تاجروں کے بھی رہنما ہیں،
آپ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے اقدامات سے خوش ہیں؟ ٹھیک بات بتانی ہے جی آپ بالکل، تاجروں کے حوالے سے. میں بالکل صحیح بات آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے اقدامات بالکل اچھے کیے ہیں. تجاوزات کے حوالے سے جو کام جی ہے نا بالکل ٹھیک کیا ہے. پیرا فورس انہوں نے بنائی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا دائرہ اختیار جو ہے نا 70 سالوں میں ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں تاجروں کی. ٹھیک ہے، ان کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک دم سے جو ہے نا ہر آپ کہہ رہے ہیں کہ چیز ایک دم ڈیمولش ڈنڈا کر نہیں دی ہے. پکڑنا ڈنڈا چاہیے نہیں تھا، پکڑ پہلے لینا چاہیے اویئرنیس تھا. دیتے. ہمارے نمائندوں کو آن بورڈ لیتے، ان سے تجاویز لیتے اور پھر اس کو کرنے کی کوشش کرتے. کام ان کا نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے، لیکن اس ٹائم پنجاب لیول، جب لاہور لوگ لیول کی بھوکے مر بات جائیں کریں گے نا، تو پھر کام کیا کیا رہ جائے گا لاہور پیچھے. لیول کی بات کریں تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا بے روزگار ہو گئے ہیں. لیکن ان کو چاہیے تھا انڈسٹری بھی سال لگاتے، ان کا روزگار کا بندوبست بھی کرتے. لیکن کیے میڈم نے جو ہے نا ماڈل بازار بنا کے دیے ہیں، انہوں کو ماڈل ریڑیاں لگا کے دی ہیں، ان کو سارا سسٹم کیا. ابھی لیکن آپ وہ نے اتنی دیکھے نا زیادہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اس سے شبیر اکوموڈیٹ ہو صاحب، آپ سکے. نے کہا تقریباً 1 لاکھ، لیکن جو داد و شمار ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. اگر 1 لاکھ کی بھی بات کی جائے تو کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے. ابھی آپ کو سرکلر روڈ کی دکانیں توڑ دی گئی ہیں، نیلہ گمت کی دکانیں توڑ دی گئی ہیں، ادھر داتا دربار کے ادھر جو مارکیٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. جو نیلا گنبد کی بات ہے نا، نیلا جی گنبد میں سب دکانداروں کو باقاعدہ دکانیں ادھر ملیں گی. ان کے لیے پورے بندوبست ہو رہا ہے ہر چیز کا. اور ایک بات اور میں آپ کو شباز جی صاحب بتا دوں کہ نیلا گنبد کے دکانداروں کو باقاعدہ ہر چیز کی پیمنٹ کے چیک دیے گئے ہیں. ان کا اگر 1 سال کاروبار بند رہے گا تو ان کا جتنا منافع بنتا ہے وہ بھی چیک ان لوگوں کو دیے گئے ہیں. یہ میڈم نے قابل تعریف کام دے کیا ہے. دیے چیک. جی بالکل، ان کو تاجر تو پھر چیک ملے ہیں. تاجر پھر کیوں اس چیز احتجاج. احتجاج میں آپ کو بتا رہا جی ہوں کہ ٹھیلے والے کر رہے ہیں مارکیٹوں میں جو ہے نا. نہیں، وہاں ٹھیلے نہیں لگتے، نیلے گمبد میں ٹھیلے نہیں ادھر لگتے. بھی ایسا کاروبار ہوتا تھا جس طرح اقبال ٹون میں ہوتا ہے، اس طرح نیلا گنبد میں. ہر لاہور کی کوئی مارکیٹ ایسی نہیں تھی جہاں اچھرا دیکھ لیں آپ، آج کتنا اچھا ہو گیا، جی بہتر ہو گیا. وہاں زیادہ کسٹمر زیادہ آئے گا، دکاندار کا کاروبار بھی چلے گا. لیکن میڈم نے اچھے اقدامات کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سختیاں زیادہ کر دی ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا تاجروں کو آن بورڈ لیں، تاجروں کے نمائندوں کو شامل کریں آپ حکومت میں، اور ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا مشکلات ہیں اور اس کو احسن طریقے سے حل کریں. یہ تو ہماری حکومت ہے، ہم تو ان کو لے کے آئے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں اتنے احتجاج کیے، ہم ان کو لے کے آئے. ہم تاجر تو ہمیشہ نون لیگ کا سپورٹر رہا ہے، بالکل ایسے اور ہم آج بھی جو سمجھتے ہیں کہ جو ڈلیور میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف کی قیادت میں مریم بی بی نے کر دینا ہے نا، وہ اس ملک میں اب کوئی نہیں کر سکتا. جس طرح انہوں نے کام کیے کر ہیں، جس دینا طرح ہے. کے کر رہے ہیں. امید پہ دنیا نہیں کا نہیں نہیں کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی تو لوگ بڑے پریشان حال ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ بالکل کہہ رہے ہیں تجاوزات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ختم نہ کی جائیں، لیکن لوگ کہتے ہیں اس کا الٹرنیٹ دیں. ہمیں یہاں سے اٹھا رہے ہیں تو کہاں پر بٹھائیں گے؟ آلٹرنیٹ دینے کی میڈم نے کوشش کی ہے، لیکن ہماری بروزگاری اس حد تک زیادہ ہے. جب تک اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگے کس کی گی، ذمہ داری ہے؟ بجلی سستی کس نہیں کی ذمہ ہوگی، داری ہے؟ وفاق کی ذمہ داری ہے. لیکن المیہ وفاق میں یہ بھی ہے، تو آپ لوگ ہی ہیں نا. المیہ یہ ہے نا کہ ادھر تجربہ جو کیا گیا نا، ملک میاں نواز شریف کی قیادت میں بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہا تھا. اگر 5 سال مسلسل حکومت کرنے دی جاتی تو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس ملک میں بہت زیادہ آپ کو ایشین ٹائیگر بنا دینا تھا. اگر درمیان میں یہ تجربے فیض یاب والے نہ کیے جاتے تو یہ کر کے تو اس ملک کو اس نیز تک پہنچا دیا گیا. آپ بھی تو اب تجربے ہی کر رہے ہیں، نہیں روز نہیں، ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں، نئے اس کو چیک پروجیکٹ کرتے ہیں. لانچ کر رہے ہیں، ان کو کمپلیٹ بھی کر رہے ہیں. کون سے کمپلیٹ کر رہے دیکھیں ہیں؟ آپ لاہور شہر میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس دفعہ تو پورے پنجاب میں آپ ستھرا پنجاب پروگرام دیکھ لیں، کتنا اچھا پروگرام ہے ہمارا. اور آپ باقی صوبوں سے موازنہ کر لیں تو جس طرح کا کام کیا ہے، اس صوبوں سے بہتر کر رہے ہیں آپ، باقی صوبوں سے بہتر کر رہے ہیں. لیکن پنجاب میں بھی عوام کے لیے نہ روزگار کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں، نہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے بھی کافی اقدامات کیے ہیں میڈم نے. پیچھے آپ آٹا چینی کو دیکھ لیں، ان کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے. اور بالکل اس ٹائم جو ہے نا معیشت آپ کی بالکل ٹھیک ٹگر پہ چل رہی ہے. اگر حکومت کو 5 سال مکمل کرنے دیے گئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں انڈسٹری بھی لگے گی. اب اتنے پاورفل ہونے کے بعد بھی ڈاؤٹ نہیں، ڈاؤٹ اس لیے ہے کہ اس ملک میں تجربات بڑے کیے جاتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ کوئی تجربہ نہ ہو جائے، نیا سائنسدان نہ کوئی آ جائے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دوسری رائے کوئی نہیں. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو 2 دفعہ ختم کیا گیا ہے، وجہ کوئی بھی نہیں تھی. صحیح ملک صحیح ٹگر پہ چل رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کوئی وجہ نہیں تھی، ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی، کوئی وجہ نہیں تھی. جب سیاست میں اقتدار میں آپ لوگ ہوتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی آپ لوگ اپوزیشن میں جاتے ہیں پھر اور طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں آپ. جو ہمارا منشور میاں نواز شریف صاحب نے آج تک پاکستان کی ترقی کے لیے دیا ہے، اس پہ ہمارے قائدین
मनोवन अमल कर रहे हैं। आप हमारे पंजाब में तालीम का शोबा देख लें, सेहत का शोबा देख लें, ख्वाजा सलमान रफी की क़यादत में, ख्वाजा इमरान जी की क़यादत में किस तरह हमारे मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं। आप केपीके में देख लें, उन लोगों के एहतजाज के अलावा काम ही कोई सर नहीं है। आप केपी से मुआवजा करते हैं, सिंध से मुआवजा सिंध, करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अवाम को यहाँ पे भी अदवायात फ्री नहीं मिल रही, अवाम यहाँ पे भी मुश्किल में आप है यार। हमारा क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम देख लें, उसमें ख्वाजा इमरान जी साहब की क़यादत में, मियां मरियम नवाज की क़यादत में इतना अच्छा काम हुआ है हमारा कि लाखों लोगों को उनकी दहलीज पे जो है ना वो सेहत की सहूलियात मुयसर की गई हैं, और हॉस्पिटल्स में भी इसी तरह ही है। चलिए बिल्कुल। टॉपिक से थोड़ा हट काफी जाइए, ये बताएं कि जो सजा 14 साल हुई है, इसके साथ दूसरे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को उस टाइम डिरेल करने में अपना किरदार अदा किया है, उन लोगों को जो है ना बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में दोबारा इस किस्म का कोई भी जो खिलवाड़ है ना वो ना किया जाए, और जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन रहना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, एक बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो फैज़ हमीद है ये नवाज शरीफ से माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं कि इस तरह ना करें, सिस्टम को चलने दें, मुझे माफ़ कर दें। ऐसी कोई बात आपके नोटिस में है? मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन सुना है मैंने कि वो अप्रोच करने की कोशिश की गई। और मियाँ साहब ने इनकार कर दिया। यही सुनते हैं लोग, लेकिन मुझे वसूख से नहीं पता कि ऐसी कोई बात हुई है या नहीं। आप पंजाब की कारकर्दगी से सेटिस्फाई हैं? मैं पंजाब के अंदर हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो अच्छी है, साफ नज़र आती है, सबको नज़र आती है, और सब बातें भी करते हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2/3 अक्सरियत वाली वफाकी हुकूमत जो आइन बदल सकती है जी। इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको बाकी सूबों में भी तरक्की के लिए इंतजाम करने नहीं, चाहिए। आइन तो वो अपने लिए बदलते हैं ना, उसमें अवाम के लिए क्या बदला हाँ, है? यही बात है। अगर 27वीं तरमीम आ गई महंगाई है, के खिलाफ 26वीं जो आ गई थी, 28वीं आने को तैयार है, तो उसमें अवाम की फलाह के लिए तो कुछ नहीं है, उसमें तो इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो एक दूसरे के दूर किए हैं इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, और जो इन्होंने तनख्वाहों में इजाफे किए हैं वो सबसे ज़्यादा जजों के मजलूम तबके के लिए ज़्यादा तनख्वाह उनको दी गई है। मजलूम है। महंगाई से तंग आए हुए हैं ना, महंगाई से मजबूर हुए हुए हैं। अगर वो इसलिए मजबूर है, फिर अवाम तो समझे कि जमीन के मट्टी के नीचे है तो अवाम। जी हाँ, देखे ना जो हमारी तनख्वाहें बढ़ती हैं और अपना जिस भी इन्होंने तनासुब से बढ़ती हैं, जब पाकिस्तान 9% असेंबली वालों ने भी ज्यादा की, जी और हाँ, उन्होंने कहा जी कि ये भी सारे जरूरतमंद है। जी हाँ, तो उनको तो वो 9% तो नहीं, उनको तो 90 100% सर, राइट, बिल्कुल 9 गुना 9 गुना 9 बढ़ा गुना दी। बढ़ाया है। उनके अलाउंसेस भी बढ़े हैं। जिसकी तो तनख्वाह 60-70 हजार 1 लाख थी, उसकी 9-9 लाख रुपया तनख्वाह हो गई, 8-8 लाख तनख्वाह हो तो गई। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मजलूमों के लिए काफ़ी कुछ किया है हुकूमत ने महंगाई के खिलाफ। ये तरमीम के जरिए ये और क्या, आप देखिए 9 गुना उनको अलाउंस ज्यादा मिल गया, किसी नहीं, को वो हो सकता है 5 गुना तनख्वाह बढ़ गई, मजदूर से ज्यादा जरूरतमंद हो ना, किसी की वो 5 गुना 4-4 तनख्वाह करोड़ बढ़ की, गई, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में आते हैं, वो ज्यादा जरूरतमंद है, फ्यूल भी ज्यादा लगता है पेट्रोल उनका। भी ज्यादा लगता है, गाड़ी की हम और सफाई आप के लिए तो बाइक वाले हैं, छोटी जी। गाड़ी वाले हैं, हमें जी। जरूरत नहीं है ना, उनको ज्यादा जरूरत है। उनको जरूरत फिर ये है कि असेंबली तक पहुंचने के लिए भी करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जी हाँ, फिर वो भी उसकी रिकवरी भी करनी है। जी हाँ, बिजनेस हो रहा है ना अवाम के साथ, बहुत बड़े अवाम के मसाइल। जज्बात के साथ बिजनेस किया जा रहा जी है। हाँ, तो अवाम के को जो इंसाफ देते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजाफे हैं, उनके लिए सहूलतें भी बहुत ज़्यादा हैं, और फिर उसके बाद जो आम आदमी है उसके लिए कोई ख़ास पैसे बचते ही नहीं हैं, उसको कैसे दें, ये मसाइल हैं हमारे बहुत यानी बड़े। कि उनका पेट अगर भरेगा तो अवाम की बारी आएगी, ना उनका पेट भरे और ना अवाम की बारी आए। बिल्कुल, ताकि वो एहतजाज में रहें और मुल्क में मुसलसल एक इंतशार की कैफियत रहे। ये अफसोसनाक बात है। संजीदगी की तरफ आएँ तो अवाम की मुश्किलात के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों को संजीदा इक़दाम होंगे। करने लोग चाहिए। खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, लोग बच्चों के साथ खुदकुशियां बिल्कुल। करने पे मजबूर हैं, तो जी ये हाँ। कब अवाम का ख्याल और करें? ये जो 25 करोड़ हमारी आबादी है, जी, ये आबादी अगर कानून को मानने वाली बन जाए और इसमें डिसिप्लिन पैदा हो जाए तो पाकिस्तान एक आलमी ताकत बन जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम उनमें डिसिप्लिन कायम होने नहीं देते, उनको इस कदर पसमानदा रखा हुआ है अवाम को, और अवाम की जो माशी सूरत हाल है वो इस कदर दिगरगू है कि अपने आप की तनख्वाहें 9-9 गुना बढ़ाने वाले जो हैं या 5-5 गुना बढ़ाने वाले जो हैं
انہوں نے کبھی کوئی اس قدر سنجیدگی سے عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت والی حکومت ہے اور ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے جس کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور وہ ایک انتہائی شاندار منصوبہ ہے, بھاگے وہ ہم نہیں بنا سکے. تو پھر یہ جمہوریت جو ہے اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کے لیے تو پھر کام جو ہونے چاہیے وہ بڑے کام ہونے چاہیے نا. آپ کالا باغ ڈیم بنائے, دیکھیں عوام خوشحال ہوتے ہیں کہ نہیں. ان کی اس وقت جو ہماری پر کیپٹا انکم ہے وہ انتہائی قلیل ہے. آپ نے سمجھتے ہیں کہ جب ان کے کوئی مفادات کی سیاستدانوں کی باری آتی ہے یا کوئی ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں, یہ جوڑ توڑ لگا کے ایگری کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو. جب عوام کی کوئی فلاح کی بات آتی تو یہ کہتے ہیں کہ وفاق نہیں مانتا, صوبہ نہیں مانتا, کے پی نہیں مانتا, سندھ نہیں مانتا. تو کس طرح الجھائے رکھتے ہیں لوگوں کو؟ بالکل یہ صحیح بات ہے. تو ان کو جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو 2/3 اکثریت ہے ہماری اسمبلی کے اندر, اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے نا کہ اگر یہ 2/3 کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا یہ. جی ہاں. اور جو ہمارے آپ سے پوچھتا ہوں میں, یہ بتائیں کہ سیاسی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ختم کر کے نہیں بنائی گئی ہے, اس میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی کا کوئی دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پھر آپ لوگوں نے فنش کر دی, ختم ہو گئی ہے؟ پی ٹی آئی عوام نے فنش کر دی ہے. آپ پہاڑ جلسہ دیکھ لیں کہ عوام بالکل دلچسپی کوئی نہیں لی عوام نے. اگر یہ کال دے دیتے ہیں ڈیالہ جیل پہنچنے کی تو ادھر بھی کوئی جو ہے نا تو آپ آنے نہیں دیتے نا, عوام دلچسپی نہیں لیتی. آنے نہیں دیتے تو آئے کہاں پہ؟ متنفر ہو چکا ہے. پہلے بھی یہ نظریاتی کارکن ان کے چند ایک تھے, باقی جو انہوں نے اس پارٹی سے لے اس سے لے اپنی جو ہے نا گورنمنٹ بنائی, لیکن وہ لوگ بھی اب جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ واپس جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو آپ میں سے گئے تھے واپس لے لیں گے آپ لوگوں نے؟ نہیں, وہ تو وقت بوقت ضرورت دیکھیں گے, کسی حلقے میں اگر کوئی ضرورت پڑی تو شاید کوئی اس بارے میں, لیکن بہت مشکل ہے. سیاست میں آپ کہتے ہیں کہ دروازے مذاکرات کے کھلے ہیں بالکل. کوئی بھی آئے اپنی پاپولرٹی شو کرے, اپنے حلقے کی عوام میں اپنی پاپولرٹی شو کرے. اگر ضرورت ہوئی تو پھر پارٹی قائدین اس پہ شو. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے آلموسٹ سینئر رہنما سے اس کمیٹی سے نکل چکے ہیں. عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ ان کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے فوری اپنی پنجاب گورنمنٹ بھی ختم کر دی. وہ کہتے ہیں میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ جیل میں ہے تو سارے جیل میں بیٹھ جا کے. تو جاتے کیوں نہیں پاکستان, بھاگتے کیوں ہیں پھر؟ وہ ڈرتے ہیں نا, سارے ادھر ادھر کی پارٹیوں سے اکٹھے ہو کے آئے ہیں. کوئی نظریاتی کارکن ہے وہ تو رہ ہی نہیں گئے بالکل. تو وہ کس طرح اس کے پیچھے جان دیں گے, کیونکہ نظریہ کوئی نہیں ہے اب. نظریہ صرف اقتدار ہے. وہ پاکستان کو برباد کر کے حاصل کیا جائے, اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. بالکل اقتدار. اور آپ لوگ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے. اقتدار جو ہے نا عوام کی ووٹ سے ہم آئے ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں؟ عوام کی طاقت سے آئے ہیں, عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, عوام نے پسند کیا ہے, عوام ہماری ایگری نہیں کرتے اس چیز کو. صوبوں میں ہماری ترقی دیکھ رہے ہیں. اس ملک کو آپ یہ دیکھیں, شہباز شریف کی قیادت میں سپہ سالار نے ابھی جو کارنامہ انجام دیا ہے, نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک نہیں. پاکستان کا وقار عالمی دنیا میں کس طرح اونچا گیا ہے اس میں, اور پاکستان کوئی ترقی کی راہ میں گامزن ہے, تو کس طرح عوام ان کو ووٹ دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی. آنے والا وقت بہت پاکستان کے لیے روشن مستقبل ہے, اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے نا پورے ملک میں جو ہے نا 2/3 کیا ایک دفعہ پوری پاورفل سے دوبارہ آئیں گے ہم, اور بڑے اچھے اقدامات کریں گے, عوام کو خوشحال کریں گے. انڈسٹری لگائی جائے گی, ادھر بجلی کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں گی, اور بہترین کام کیا جائے گا. جو قرضہ لے رہے ہیں سارے ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں. آپ 13,000 ارب کا 2 سالوں میں قرضہ لے چکے ہیں آپ. 13,000 ارب. اور آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی پڑھی ہوگی کہ 5,300 ارب روپے کی جو کرپشن ہے, کرپشن پہ بہت زیادہ قابو پایا جا رہا ہے اس وقت. یہ بھی قابو پا کے قابو پایا جا رہا ہے اس وقت, اور جو گورننس کا نظام ہے نا بالکل بہترین کیا جا رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں رپورٹس نہیں مانتی, وہ کہتی ہیں کہ داد و شمار جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیک بھی دکھائے جاتے ہیں. جو آپ کی فیور میں آئے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اور جو فیور میں نہ آئے. یہ آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی برگیڈ اتنی جو پاورفل ہو گئی ہے, ادھر سوشل میڈیا پہ باہر سے ان کے اکاؤنٹ جو ہے نا اپریٹ ہوتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہر معاملے میں بہت زیادہ غلط اعداد و شمار جو ہے نا وہ بتاتے ہیں, عوام کو گمراہ کرتے ہیں. یہ رپورٹ ہے اور آپ کے وزیر خزانہ نے آگے پوسٹ کر دیا, آگے بھجوا دیا کہ اس پہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور اس میں آپ کی بیوروکریسی ہے اور سیاست دان ہے. اس میں رپورٹس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہی اپنے معاملات اپنے طریقے سے بناتے ہیں, پھر اس کو اچیو بھی کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا پاکستان کی معیشت اس ٹائم کتنی مستحکم ہو گئی ہے پہلے سے.
تو عوام کو اس کا ہمارا فائدہ کیوں ایک نہیں سال مل میں رہا؟ آپ پٹرول کی قیمت دیکھ لیں، شبیر مقبول مستحکم ہے صاحب، بلکہ کم عوام ہو کو رہی اس کا ہے، کیوں فائدہ نہیں مل رہا؟ عوام کیوں بے روزگار، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ عوام کو ڈلیور ہو رہا ہے فائدہ، عوام بالکل سکون میں ہے، عوام سکون میں ہے، تو کوئی کون سی احتجاج میں عوام نہیں ہے جا جو رہا کسی سکون میں ہے؟ پارٹی کے۔ آپ یہ بتائیں، آپ تو مارکیٹ کے بندے ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں مارکیٹ کے، وہاں پہ کون سا آپ کا تاجر دکاندار ہے جو آگے کہتا ہے بھائی میں بڑا خوش ہوں؟ کسی لحاظ سے بھی بتا دیں، کاروباری بجلی کے بل ہو، کاروبار ہو، اس کے ورکر ہو، کس حساب سے وہ خوش ہے؟ کاروبار اس ٹائم پاکستان میں بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ آج آپ جا کہہ کے رہے ہیں نا، مارکیٹ میں اعداد و شمار سے بات کریں یا آپ بات کر رہے ہیں؟ میں داد و شمار کی چیمبر دیکھیں، مدر باڈی ہے آپ کی چیمبر آف بالکل کامرس، بالکل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، کاروبار کسی کا نہیں چل رہا، انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریاں چل بھی رہی ہیں، اصلاحات اس میں آ رہی ہے، بجلی جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ کی انڈسٹری بھی چلے گی، سارا کچھ چلے گا۔ ابھی تو کب چلے گی؟ یہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ بڑا روشن ہے سارے جی پاکستان کے کہتے لیے۔ تسی اپنا ٹائم پورا کر لینا ہو جی، کہنا جی ٹائم پورا ہو گیا، اب کیا کریں ہم؟ شہباز صاحب ٹائم پورا نہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں عوام کو، عوام اس آپ قدر کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ مہنگائی تو رہے کم ہیں۔ ہوئی، بے روزگاری کم ہوئی، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہم ایک زرعی ملک ہیں، جی ہماری اکانومی جو ہے وہ زیادہ تر زراعت پر ہے، بالکل ایسی ہے، اور زراعت ہماری ضرورتیں بھی پوری کرتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ ڈی اے پی اس وقت 15,000 روپے کی بوری مل رہی، اور 50 کلو یوریا اس وقت 4,800 یا 5,200 کے درمیان اس کی قیمت جی ہے۔ ایس او پی جو ہے وہ 16,000 کی ہے۔ تو جو کسان ہے اس نے اپنے گندم کی ایکریج کم کر دی ہے۔ میں پہلے جتنی گندم لگاتا تھا اس سے آدھی اب لگا رہا ہوں، میں خود کسان ہوں، افورڈ نہیں کر پا رہے آپ؟ اس لیے کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں ڈی اے پی خریدنے کے لیے، اور ڈی اے پی لازمی ہے گندم کے بعد لیے، میں ریٹ بھی نہیں صحیح ملتے آپ لوگوں کو، پھر ریٹ اچھا بھی نہیں ملتا۔ پچھلے سال جو کسانوں کے باہر ساتھ سے ہوا، نہیں منگوائیں گے یہ پھر؟ یہ شاید باہر سے منگوائیں یا جو جیسے بھی پہلے کریں، گندم کا کیا، پھر چینی کا کیا، اب پھر دوبارہ تو وہی پھر کریں گے۔ کسان جو ہے عام آدمیوں کے اندر آدھے تو کسان ہیں، کسان تو خوشحال کوئی نہیں ہوئے۔ آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہیں کھادیں، اوپر سے آپ نے ڈیزل مہنگا کر دیا۔ اب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی بین الاقوامی ریٹس کے مطابق ہے، لیکن پھر قیمتیں جو ہیں ہماری، قرضے دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، کسانوں کو ٹریکٹر دے رہے ہیں، قرضوں اور ٹریکٹرز کے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے کہ جی جس کی 12 ایکڑ سے کم زمین ہوگی وہ ایلیجبل ہے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے نہ ہی کسان، سمجھے، تو پھر نہ ہی سمجھیں، یعنی آپ اس کے طریقہ اتنا الٹا بنا دیا۔ آپ نے سستی کرنی ہے، آپ ڈی اے پی سستی کریں، اور جو ہر کسان کی آف ضرورت دی کاؤنٹر جو مل رہی ہے وہاں سے لوگ خرید لیں۔ ابھی آپ کہتے ہیں جی جا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر سے کسان کارڈ بنواؤ۔ اب وہ آدمی جو 70 کلومیٹر سے بس میں بیٹھ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کارڈ بنوانے جائے گا، اس کو وہاں کا چپڑاسی یہ کہے گا کہ آج صاحب نہیں ہے، کل آ جائیں۔ کل آج تو وہ کسان کارڈ بنواتے ہی ایک ڈی اے پی کی قیمت جو ہے وہاں پہ چلی جائے گی، سارا دن بھی گیا جی ہاں، اور جو خرچہ بھی ہوا وہ بھی جی گیا، ہاں، اور پھر اور پھر جو نہیں کر جب سکتا۔ پرمٹ ملے گا تو وہ 3 بوریوں کے لیے ملے گا، اچھا 3 بوریوں کے ہاں لیے، 3-4 بوریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ تو وہ باقی وہ خریدے گا 15,000 روپے۔ زمینداری 12 ایکڑ کا ہے وہ، اس وجہ آپ سے نے ایلیجیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ چھوٹے ذمہ داروں کو آپ پریفرنس دیتے ہیں۔ چھوٹے ذمہ دار تو جیب سے خرچہ کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، بالکل ایسے ہی۔ اگر وہ موٹر سائیکل بھی جائیں تب بھی 1,000-2,000 روپے خرچ ہو جائیں گے۔ تو اچھا یہ جب پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں یہ لوگوں کو اس طرح بریف نہیں کیا جاتا کہ یہ دیکھیں اگر آپ خود کسان ہیں، جی ہاں، زمیندار ہیں، جی ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 100% زمیندار ہے، 100 زمیندار ہے ایک مثال کے جی طور ہاں، پہ، تو اس میں کتنے 12 ایکڑ پہ ہوں گے اور کتنے 12 ایکڑ سے اوپر ہوں گے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے رجسٹریاں کروائی ہوئی ہیں، 90% زمین جو ہے وہ 12.5 ایکڑ والوں کے نام ہے، 90%؟ جی ہاں 90% سے زیادہ۔ لیکن اصل میں یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے لینڈ ریفارمز کی تو لوگوں نے اپنی زمین کے، ایک آدمی جس کے پاس 100 ایکڑ زمین تھی اس نے اپنی رجسٹریاں بنوا لیں، 16 رجسٹریاں بنوا لیں، 12.5 ایکڑ، 12.5 ایکڑ، ممبران جی ہاں کے بالکل، اور اس نے اپنی زمین کی رجسٹریاں بنوا کے جن کے نام لگوائی ان سے جنرل پاور آف اٹارنی لے لی۔ واپس لے لیں۔ یہ سب ہمارے سیاستدان جانتے ہیں کیا ہوا۔ تو لہٰذا اس وقت جب آپ اس قسم کی شرطیں لگاتے ہیں تو لوگ تو پہنچ جاتے ہیں، اس کا حل بھی نکال لیتے۔ اس کا حل بھی نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسان کی مدد کرنی ہے تو آف دا کاؤنٹر
کھادوں کی قیمت کم کریں، اور فیسلٹیز جو آپ دیتے ہیں وہ سب کے لیے ہونی چاہیے، اس پہ شرط نہ لگائیں زمین کی ہولڈنگ کی۔ کسانوں سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک رپورٹ تھی آئی ایم ایف کی جو تقریباً 1 ماہ پہلے تھی، اس میں حکومت وقت کو کہا گیا کہ بیوروکریسی اور اپنے سیاستدان جو اخراجات ہیں اس پہ کٹ لگایا جائے، کم کیے جائیں۔ جی ہاں، انہوں نے صاف ڈینائی کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، پھر انہوں نے کہا جی آپ زرعی ادویات پر 7% ٹیکس لگا، ان کو ٹھیکہ لگا دیں۔ جی ہاں، پھر انہوں نے کہا جی آپ ڈی اے پی کھاد پہ 10% لگا دیں، انہوں نے کہا یہ لگا دیں۔ جی ہاں، وہ کسان نے پے کرنا ہے نا۔ وہ کسان نے پے کرنا ہے، اور وہ جاگیرداروں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے تو سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر کے اپنی جاگیریں بنائی ہوئی تھیں۔ ابھی کچھ اچھی بات ہے کہ سرکاری زمینوں پہ قبضے جو ہیں وہ چھڑوائے جا رہے ہیں، ورنہ تو یہ حال ہے کہ سیلابے کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور نومبر میں جب پانی کم ہوتا ہے دریاؤں میں تو اس کی کناروں پر بہت اچھی سلٹ والی زمین میں گندم کاشت کی جاتی ہے، اور وہ اٹھا لی جاتی ہے، اور وہ بوسن گینگ اور کچے کے ڈاکو وہاں کاشتکاری کرتے ہیں سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر کے، اور پیسے آدھے آدھے ہو جاتے ہیں جاگیرداروں کے اندر۔ یہ تو ہمارا رواج ہے۔ انتظامیہ اور ریاست کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے؟ انتظامیہ اور ریاست جہاں کھڑی ہے وہاں شبیر کھڑی ہے۔ صاحب آپ کے ساتھ ہی کسان بیٹھے ہیں، وہ خوشحال نہیں ہے، پھر آپ کس کو کہتے ہیں کسانوں کے لیے اصلاحات پنجاب گورنمنٹ نے بہت زیادہ کی ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ خوشحالی کا ہے، اور اس میں ہر چیز کو کنٹرول بھی کیا جائے گا۔ گرین ٹریکٹر دے رہے ہیں، ان کو سبسڈی دے رہے ہیں کھاد میں بھی ہر جگہ پہ، تو آنے والا وقت جو ہے نا کسانوں کے جس لیے طرح بہترین پاکستان ہوگا۔ تحریک انصاف کہتی یوں کریں گے ہوگا، آپ بھی آنے والا وقت آنے والا کب آنے والا اصلاحات اس ایک سال میں اب وہ انڈے کسانوں کو کٹے اور کتنے زیادہ بچڑے فائدے دے دیے گئے ہیں، وہ آپ نوٹ کریں نا، آپ دیکھیں نا فیکٹس اینڈ فگر چیک کریں کہ کسانوں کو کتنی جو ہے نا وہ دی گئی ہے اصلاحات۔ آپ علاقے میں جا کے ہمارے دیکھیں۔ ساتھ ندیم صادق ڈوگر صاحب موجود ہیں، ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، پاکستان تحریک انصاف کا ان کا تعلق ہے۔ ڈوگر صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو کل پروگرام میں جو تقاریر کی گئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیزیبل تھی، وہ انتشار پھیلانے والی تقاریر نہیں تھی، کہ آزادی یا موت، اس سے کس سے آزادی چاہیے آپ کو؟ پھر آپ نے کہا کہ ہم وفاق پہ حملہ کریں گے، وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کریں گے، اسلام آباد پہ حملہ کریں گے، تو آپ پاکستانی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں جی، میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں، فوق کی وجہ سے رستے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے جی، جمہوریت میں احتجاج ہمارا حق ہے جی جمہوریت میں، اور جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں جی اس میں احتجاج کرنے پہ گولیاں نہیں ماری جاتی، اس پہ احتجاج کرنے پہ نجائز پرچے نہیں دیے جاتے، بالکل، ان میں احتجاج کرنے پہ نجائز سزائیں دے کے ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں ہم لوگ ہر فورم استعمال کر چکے ہیں۔ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے ہمارا 8 فروری کو، جو فورم تھے، الیکشن ٹریبونل تھے، کورٹس تھیں، ہم ہر جگہ پہ گئے ہیں، جی لیکن آپ کو پتہ ہے کہیں بھی سنوائی نہیں۔ ہم نے احتجاج کیا ہے تو ہمیں گولیاں ماری جاتی ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہم پہ پرچے درج کیے جاتے ہیں۔ تو اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے تو جذبات میں یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں، ہماری کوئی اداروں سے لڑائی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام جس کو منتخب کریں اس کو ہی حکومت میں آنے کا حق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جوش خطابت میں یہ جو الفاظات خطابت نکل میں ہو گئے، جاتی ہیں، دیکھیں آج تک اگر میرے جوش میں لیڈر کسی نے کو کوئی گولی مار دے تو وہ خیر ہے کہ جوش خطابت میں ہو گئے۔ بالکل نہیں، جوش میں نہیں، سر وہ کوئی آپ کے گولیاں، تمام لیڈر نے، شفیع جان نے یہی بات میں گزارش کرتا ہوں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے کسی بھی احتجاج میں، کسی بھی جلسے میں ایک گملہ تک ٹوٹا ہے تو مجھے سر 9 مئی میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، سر 9 وہ بھی مئی جوش خطابت تھا۔ سر 9 مئی میں جو شامل تھے، بارہا میرا لیڈر کہہ چکا ہے کہ پہلے ہم سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں، ہمیں جوڈیشل کمیشن بنا کے ہمیں انکوائری جو ہے ہماری ڈیمانڈ ہے۔ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتہ کیا جائے کہ کوئی شرپسند عناصر اس میں شامل تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے۔ ہمارے لیڈر نے، میں یاسمین راشد جو آپ کے لیڈر نہیں، یاسمین راشد کی آپ جو فوٹیج کی بات کر رہے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ روک رہی تھی، یاسمین راشد صاحبہ کی ابھی تک آپ کوئی ڈوگر صاحب میں کسی کو فیصل آباد یہاں سے انتشار دلا کے لے جاؤں، فیصل آباد جا کے کہوں کہ ڈوگر صاحب کے گھر نہیں جانا، میری اب گزارش سنیں سر، جی انتشار پھیلا کے وہاں تک کوئی لے کے نہیں گیا، وہ روڈ تھا
وہاں سے گزر رہے تھے. سر یہ گلبرگ گول چکر سے چلے ہیں اور تقریباً کافی کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے. اور پہلے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا پلازا جلایا. سر گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکن نہیں، وہ آپ نے بتانا ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اعلیٰ عدلیہ اس کو ثابت کرے گی. میں سر گزارش یہی کرنے لگا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہمارے لیڈر نے کبھی ہمیں شرپسندی کی تعلیم نہیں دی. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ توڑ پھوڑ کی سیاست کی جائے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جلاؤ گراؤ کرو. لیکن جمہوریت میں اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے. میں آج بھی یہ آپ کے سٹیج پہ شیخ رشید صاحب کہتے رہے جلاؤ گھراؤ بلز پھاڑ کے دے گا، اور پاکستان بانی جو ہے تحریک انصاف، سر آپ شاید بھول گئے ہیں 10 مئی کو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہوگا. سر یہ 10 مئی کی بات ہے. میں گزارش کرتا اور ہوں، گلیلے اور بنٹے میں گئے تھے. جی گزارش یہ ہے، آپ شاید بھول گئے ہیں گجرانوالہ کے ایک بہت بڑا جلسہ تھا، وہاں پہ ایک لیڈر نے کھڑے ہو کے جرنیلز کا نام لیا تھا. نام لے کے آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ میڈیا پہ آ کے انہوں نے کریٹیسائز کیا. میں اس بات کو نہیں لیتا، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت آئین میں احتجاج ہر شہری کا حق ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو. ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہمارے ساتھ پرچہ درج کیے گئے ہیں یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر وزیر اعلیٰ سر دیکھیں وزیر اعلیٰ وہی جرنیل معافی بھی مانگ رہے ہیں. سر گزارش یہ ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ملاقات کریں. 10 دفعہ جا چکے ہیں. اس کے فیملی ممبرز کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے تو اس سے ملاقات کی جانی چاہیے. وکیلوں کو رسائی ہونی چاہیے. وکلاء حضرات، آپ کو پتا ہے کہ قانونی معاونت کے لیے وکلاء کا اپنے کلائنٹ سے ملنا ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 10 دفعہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے سر، اور ہائی کورٹ سے اجازت لینے کے بعد وہ جیل میں جاتا ہے اور اس سے ملاقات اس کی نہیں کروائی جاتی. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیڈر سے انسٹرکشنز لینی ہے، میں نے کیبنٹ فارم کرنی ہے، مجھے جانا دیا. پھر وزیر اعلیٰ کا نام کئی بار تو آپ نے دیا ہی نہیں، ان کی بہنوں کا نام دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا نام تو صرف 2 سے 3 بار دیا. نہیں سر نہیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، منگل والا دن ہوتا ہے فیملی ممبرز کے لیے اور وکلاء حضرات کے لیے. ٹھیک ہے. جمعرات کا دن جو ہے وہ اس کے پولیٹیکل کارکنوں کا سیاسی، اور ہر جمعرات کو وزیر اعلیٰ کا سر نام ہوتا ہے. منگل والے دن اس کے فیملی ممبر. تو پھر منگل والے دن کیا کرنے جاتے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں، منگل والے دن ہوتا ہے اس کے فیملی ممبرز کا دن. بالکل ایسی. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی 3 بہنیں جا کے جیل کے آگے بیٹھی، ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی. ٹھیک ہے. اور منگل والے دن فیملی ممبرز اور وکلاء کا ہوتا ہے. پولیٹیکل کارکنوں کو، سیاسی جماعت کے عہدیداروں کا جمعرات کا دن. ہر جمعرات کو سی ایم بیٹھا ہوتا ہے جا کے، لیکن کورٹ کے آرڈر کے باوجود ایک جیلر اس کی ملاقات نہیں کرواتا. مجھے یہ بتائیں یہ کس جمہوریت میں ایسا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جائے اپنے لیڈر سے ملنے سے ملاقات نہ کروائی جائے؟ یہ کس آئین میں، کس قانون میں لکھا ہوا؟ ملاقات کرنے کے لیے 2-2 400 500 لوگ ساتھ لے کے جتھوں. بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں سر. 2-2 400 500 کارکن جاتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. آپ انشور کر دیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی یا جن کارکنوں کا نام دیا جائے گا ان کی ملاقات ہو جائے گی. کوئی نہیں جائے گا وہاں پہ، وہ صرف ملاقات کرنے والے جائیں گے. ملاقات کیوں نہیں کرواتے آپ لوگوں کی؟ یہ تو آپ بتائیں گے، یا ان سے پوچھ کے بتائیں گے کیوں نہیں کرواتے. شاید ان کو یہ ڈر ہے کہ انتشاری باتیں پھر دوبارہ جتنا ابھی ملاقات کروائی گئی، انڈیا پہ چینلز کو انٹرویو دینے شروع کر دیے گئے، پاکستان کی. مجھے یہ بتائیں، ان کی بہنیں ہیں وہ بیچاری جا کے بیٹھی رہتی ہیں، ساری ساری رات بیٹھی رہتی ہیں، ان پہ واٹر کینن سے پانی پھینکا جاتا ہے. کوئی فوٹیج ہے واٹر کینن والی؟ بالکل ہے، ایک نہیں ہے سر، بہت ساری ہیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. کی نہیں ہے، جب گھسیٹا گیا سر ان کی بہنیں گری ہیں، واٹر کینن کے پانی کے پریشر سے اس کی بہنیں گری ہیں، سلپری بن گئی تھی اور اس پہ سلپ ہوتی رہی ہیں. آپ سب نے دیکھی، بہت تیز ہوتا ہے جی، آپ سب نے دیکھی ہوں گی ان پہ. اور واٹر کینن دیکھیں اس سردی کے موسم، عورت ذات. آپ لیٹ ہو گئے تھے، بس 30 سیکنڈز ہیں. 30 سیکنڈ میں یہ بتائیے گا کہ جو جلسے میں تقریر کی گئی آپ کے موقف ہے کہ ٹھیک کی گئی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کی گئی. توڑ پھوڑ کی، دیکھیں سیاسی جلسوں میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ایسی بات ہم نے، نہ ہمارے لیڈر نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، نہ ہمارا کارکن کو شرپسندی کی طرف جائے گا، لیکن احتجاج کریں گے، احتجاج ہمارا حق ہے. سیاسی کمیٹی میں سے تمام سینئر رہنماؤں کو نکال دیا گیا، کیوں؟ نہیں، سیاسی کمیٹی ڈیزالو کر کے نئی سیاسی کمیٹی بنا دی. سارے نکال. سر میں گزارش کرنے لگا ہوں نا، نئی سیاسی کمیٹی بن گئی ہے. وہ تو بن گئی ہے، لیکن سینئر رہنما تو سارے نکال دیے. سینئر ان لوگوں کو رکھ لیا جس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس کو ایسا کون سا بندہ ہے؟ لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب، فارمر لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب، راجہ ناصر عباس آپ کے ہیں. راجہ ناصر عباس ہمارے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ہمارے الائی ہیں سر، ہمارے الائی ہیں. محمود اچکزئی ہمارے الائی ہیں، قومی اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہیں. اتحادی تو ہوئے نا، لیکن پاکستان پیپلز اس کے تحریک انصاف کے تو نہیں ہے نا. دیکھیں تحریک انصاف کا جو موقف ڈے 1 سے ہے
ہمارے موقف کے ساتھ کوئی آ کے ہمارے ساتھ شامل بس ہوگا وہی تو ہم اس موقف کو ہے کہ welcome رہائی بانی کی رہائی موقف ہے. حقیقی آزادی. بانی کی رہائی 1 گھنٹے میں بن رہا ہو سکتا تھا, آپ کو پتا ہے. اس تو نے کیوں نہیں کرواتے سر؟ کیوں سر عوام کو نہیں, بے وقوف وہ آپ لوگوں کہتا نے بنایا نہیں, ہے؟ کوئی بیوقوف نہیں بنایا. اس نے یہ کہا ہے کہ میں اگر آپ رہا ہوں گا ملاقات نہیں کر سکے رہائی تو اس کے بعد کی بات ہے تو نا. رہائی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. رہائی سر تھینک یو ویری مچ. ڈوگر صاحب, شبیر صاحب آپ کا شکریہ, بریگیڈیئر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. پھر وہی سوال چھوڑتے جائیں گے کہ سیاست اور سیاست, صرف کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں, کچھ چھوڑنا نہیں چاہتے اقتدار. فارم 45 47 یہی باتیں سنیں گے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس پہ کوئی پارٹی تیار بات کرنے کو تیار نہیں, کوئی اس پہ ترمیم لانے کو تیار نہیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.